یہی وہ چیز ہے جو اس دن کچھ بھائی آئے ہوئے تھے, ان میں سے کچھ غالی شیعہ بھی تھے اور کچھ متاثرین بھی تھے, تو وہ یہی بحث میرے ساتھ کر رہے تھے. تو مجھے پھر پوری بات سمجھانی پڑی کہ یار پہلے علم حدیث حاصل کرو اور کوشچن کرو اور خاموش ہو جاؤ. اس طرح دنیا میں کام نہیں چل سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر نے نہیں کیا. سورۃ الکہف میں 3 چانس دیے اور ہر دفعہ کہہ کے ہون بولے نا تے کام ختم, تیرے میرے راستے جدا, کہا تھا نا, تو بدتمیزی کی تھی. کیونکہ استاد اور شاگرد کا رشتہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. دنیا میں بھی سیوک سینس یہی ہے کہ آپ ٹیچر سے جب سوال کرتے ہیں تو ٹیچر نے آپ کا سوال سمجھ لیا, آپ تو ابھی بالکل انیشیل سٹیج کے اوپر ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں علم حدیث کا, تو تسلی سے آپ کی بات سنیں گے, اس کے بعد جواب دیں گے, آپ نے بولنا نہیں. کیونکہ جب میں 99 پہ پہنچوں اور آپ آ کے مجھے کاٹ لیں, پھر میں 0 پہ آ جاؤں گا, پھر مجھے پوری تمہید بنانی پڑے گی. کیونکہ ایک بات سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے, بیچ میں آگے کوئی لچ تلے پھر وہ پورا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. جو پہلے سمجھایا ہوتا ہے پھر دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے. تو اصول یہی ہے. اس لیے میں نے انہیں 4 دفعہ چانس دیے. حضرت خضر علیہ السلام نے تو 3 چانس دیے تھے حضرت موسیٰ کو, میں نے 4 دیے. پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ بھائی اگر اس طرح کرو گے پھر میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا. یہ نہیں کہ کوئی دھکے ماروں گا, ظاہر ہے اس سے پہلے انہیں سموسے چائے کھلا چکے ہیں, سارا کچھ ہو چکا ہے. اب میں نے سوچا اس سے بہتر جملہ بولوں, اگرچہ یہ میری اپنی اختراع ہوگی, دنیا میں تو یہ نہیں چلتا. دنیا میں تو ٹیچر ہی اسٹوڈنٹ کو نکالتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ آپ کو جھوٹے اخلاقیات پڑھائے گئے ہیں, تو اس کا حال یہ ہے کہ میں اندر سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو میں اسے کہوں گا بھائی اب اگر آپ بولے تو میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں گا. ہوں پوچھو, ہاں ایک کر رہا میں غلط ہوں ویسے, لیکن تواڈے جھوٹے اخلاقیات دی تکمیل واسطے کراں گا. جو آپ نے جھوٹے اخلاقیات گھڑے ہوئے ہیں, سچے اخلاقیات تو یہی ہیں دنیا میں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کو نکالتا ہے جب وہ مس بہیو کرے. سیکھنے بیٹھے اور مفت سکھا رہے ہیں, تمہارا ٹیچر تو لے کے سکھاتا ہے نا, میں تمہیں کھلا کے سکھاتا ہوں. میری طرح کا پھر بھی نہیں وہ ہو سکتا. لیکن پھر بھی آخری حال یہ ہے کہ میں کہوں گا جناب ویسے تو قرآن نے تو حکم دیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان کو پائی اپنی راہ لے تے مینوں اپنی راہ لین دے, دور ہی سلام, نیڑے بھی نہ بیٹھ دو انہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں نا آپ کو نکالیں گے یا خود نکل جائیں گے. قرآن تو کہتا ہے کہ انہیں دور سے ہی کہو بھائی سلام, فارغ ہے, نیڑے بھی نہ لگی میرے, بارو باری. تو یہ غیر اخلاقی تعلیم ہے جو قرآن سکھا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے جاہل اسٹوڈنٹ اس قسم کے, جو جی علی بھائی سے اختلاف ہے, یار کوئی تو شوق ہے اختلاف کرنے کا, وہ کوئی گل ہوئے تو اختلاف کرو نا. پہلے سیکھیں کہ کیا سویلائز دنیا کے اندر ہوتا ہے, اسلام کے اخلاقیات کیا ہیں. آپ کے اخلاقیات تو یہ ہیں کہ ایک بندہ اگر دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا, آپ واپس چلے جائیں. کہ کتنا بدتمیز ہے, بوئے دے آیا بندہ واپس کر دیا. اسلام اس سے بھی آگے بد اخلاقی آپ کو سکھاتا ہے, جو آج کی اس سو کالڈ دنیا میں آپ کو بد اخلاقی بتائی گئی ہے کہ آپ جواب دینے کے بھی پابند نہیں ہے. اسلام کہتا ہے 3 بار کھٹکھٹایا, جواب ملے تو ٹھیک, جواب نہ ملے واپس چلے جاؤ اور اس بات کا برا بھی نہ مانو. یعنی میں پابند نہیں ہوں کہ میرے دروازے پہ آ کے کوئی دستک دے رہا ہے میں اسے جواب بھی دوں. کتنی بد اخلاقی ہے. آپ تو کہنے یار ایک بوئے تے آیا یار چل جھوٹی موٹھی انہوں طریقے نال ہی کہہ دے. یہ ہماری دنیا ہے. جس طرح ہماری دنیا میں اخلاقیات یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام اس طرح بولتے تھے جس طرح طارق جمیل صاحب بولتے ہیں یا غامدی صاحب, ہاں, لیکن نبی علیہ السلام اس طرح نہیں بولتے تھے. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھتے, ایک تو آپ کا خطبہ کھڑے ہو کے ہوتا تھا, کھڑے ہو کے بندہ ویسے ہی پرجوش ہوتا ہے, تو آپ علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی. 3 جملے جابر بن عبداللہ نے بیان کیے ہیں ہر خطبے کے اندر, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو, میدان جنگ کے لیے نہیں, آخرت کا خوف دلانے کے لیے. آخرت کا خوف دلانے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی مرنے سے پہلے تیاری کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. نہیں نہیں نہیں, آخرت کا جب خوف آپ نے دلانا ہے تو پھر اس سٹائل میں دلانا ہے جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب دلایا کرتے تھے. ہاں, اس سٹائل میں نہیں کہ جو یہ اس طرح کا سٹائل ہے, کیونکہ وہ تذکیر تو ہوتی ہی نہیں اس طریقے سے. پھر تو آپ کو نبی الاسلام کے اخلاقیات بھی غلط بتائے گئے. ہاں, آپس میں جب آپ بیٹھے میں
کھانے پینے کی ٹیبل کے اوپر یا ویسے گپ شپ میں، اس میں تو ظاہر ہے بالکل ڈفرینٹ معاملہ ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ شاید افریدی صاحب جس طریقے سے کرکٹ کے میدان کے اندر بلند آواز سے اپیل کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے چائے تو نہیں آواز کہہ کے منگواتے ہوں گے، ورنہ ٹائم قیامت تک ہے، چادر نہیں لبنی. ہاں تو ان کی بیوی بھی کبھی نہیں کہتی ہوگی کہ کار تے تو بڑا صحیح ہونا ہے، میدان ہی جا کے تنوں کیا ہو جاتا ہے. تو وہ یہ یعنی اتنی عقل ان کو بھی ہے کہ یار یہ ریکوائرمنٹ ہے، لہٰذا دعوت کی ریکوائرمنٹ ہے، ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہمارے اس اگریشن کے سٹائل نے تو دنیا میں تبدیلی لے کے آیا کہ لوگوں کو پتا چلا یار یہ اس طرح ہے. لیکن پھر بھی میرا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، ابھی بھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوں، جن کو رسول اللہ کی صحبت ملی تھی. اس کے باوجود وہ حضور کی موجودگی میں کئی دفعہ کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں. اب یہ بار بار تلوار کو ہاتھ ڈالنا حضور کی موجودگی میں، پھر حضور بعض اوقات منع کرتے تھے اور بعض اوقات نبی علیہ السلام ان کی کوئی اگر صحیح بات ہوتی تھی اسے انڈورس بھی کرتے تھے. اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی انہوں نے پھینٹی لگا دی تھی ایک حدیث بیان کرنے کے اوپر. اگر میں نے آج تک کبھی نہ تلوار سونتی نہ کسی کی پھینٹی لگائی، ٹھیک ہے. اور جو یہ سختی والا یہ بالکل غلط، کوئی سختی مجھ سے زیادہ نرم ہی کوئی نہیں. سرکار آپ کے بزرگ جب بولتے ہیں نا کہتے ہیں سوراں دے سور، کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے. ہاں آپ کے بزرگ جب بولتے ہیں تو اسام الارمین میں لکھتے ہیں کہ تمام دیوبندی مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. ہاں جی آپ کے جب دیوبندی بزرگ المہند لکھتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا فتویٰ لگاتے ہیں. احمد بریلوی ان کی جماعت کو کہتے ہیں شیطانی لشکر، جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہ پہ حملہ آور ہوئے. تو مجھے بتاؤ میرے جیسا کوئی نرم ہے جسے سب لوگ قادیانی کہیں، کبھی کہیں یہ کافر ہے، کبھی کہیں دجال سے بڑا فتنہ، کبھی گالی گلوچ کریں، اور میں صرف ان سے علمی اختلاف کروں؟ آپ جو مرضی کر لیں، جو آپ کے فرقوں کے ساتھ نقصان ہوا ہے وہ تو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی وجہ سے ہوا ہے نا. میں نے تو نہیں مطلب المہند یا اسام الارمین میں نے کسی غار یا کنویں سے تو نکال کے پبلک میں آگ نہیں نہ لگائی، یہ تو آپ پرنٹ کر رہے تھے نا، یہ تو آپ کی اپنی کتابیں تھیں. آج آپ انہیں آگ لگا دیں اور اعلان برات کر دیں، میں اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا، لے قیامت تک کے لیے آفر ہے. لیکن مننا جو ساڑھے بزرگوں نے غلط کام پایا ہے. میں نے نہیں اعلیٰ حضرت سے کہا کہ احکام شریعت میں لکھیں کہ جو وہابی ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بیچ میں ڈال کے کہہ رہے ہیں یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا اور یہود و نصارہ کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے. یعنی انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ اور یہود و نصارہ سے بھی بدتر کہہ دیا. قادیانیوں کی صف میں تو وہ شمار کر کے گئے ہیں آپ کو. اچھا انہوں نے لگتا ہے اتو ہی عادت پئی ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت نے قادیانیاں ہر کیا بدتر تھے منو انہوں نے وہی گال کرنی شروع کر دی تھی. اپنے بزرگوں کو یہ کچھ سیکھا جائے. میرا دعویٰ ہے کہ جن ٹاپکس پہ میں بول رہا ہوں مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے پلانٹ ارتھ کے اوپر ان ٹاپکس پہ بولنے والا، کہ اینڈ پہ میں آپ کو کہوں کہ چندے انہیں دو، نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، علیحدگی نہیں اختیار کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنا، صرف علمی اختلاف کرنا ہے. اور اپنی بھی کوئی چندہ بک نہیں بنائی کہ چلو ان کا چندہ ادھر گھیر کے لے آؤں، نہ ایسا بھی کوئی نہیں ہے. تو ہمسا ہو تو سامنے آئے. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اوور آل پوری پکچر کلیئر ہو کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پلیٹ فارم اپنی دعوت حق جو رسول اللہ کی دعوت حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پبلک تک پہنچا رہا ہے.